ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس کے سپانسر کے تمام مرحومین، جناب عسکری زیدی، جناب متقی زیدی، جناب ڈاکٹر ظفر زیدی، ان کے مرحومین جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بینہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ خداوند متعال عسکری زیدی اور متقی زیدی اور اس زیدی خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خداوند متعال ان کے درجات متعالی فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ مومنین، آج کی اس مجلس ایصال ثواب کی مجلس جو ہے، اس کے لیے جو عنوان سخن آپ کی خدمت میں جو آئے مجیدہ قرآن حکیم سے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایک بہت واضح پیغام دے رہا ہے، اور کون ہے کہ جو اس پیغام کو نہیں جانتا؟ ہر ایک جانتا ہے اور ہر ایک مانتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، جو رسول پر یقین نہیں رکھتے موت پر ان کا بھی ایمان ہے، جو لا دین ہیں، کوئی مذہب نہیں رکھتے، ان کا بھی موت پر یقین ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی یا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، مسلمان ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، کسی بھی مذہب یا مکتب سے تعلق انسان کا کیوں نہ ہو، ہر ایک اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں، موت ایک حقیقت کا نام ہے، موت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس سے مفر نہیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ایک دن ہم سب نے دیکھنا ہے۔ کسی نے
पहले देख लिया, कोई अब देख रहा है, किसी ने हमसे बाद में देखना है। गर्ज ये कि हर एक ने मौत का जायका चखना है, मौत से मफर नहीं। आज हम ये चाहते हैं कि जरा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए कि मरने की तैयारी क्या है, क्या क्या तैयारी करनी है हमने मरने के लिए। आप हर चीज की तैयारी करते हैं, हर काम की तैयारी करते हैं, गर्मियों में सर्दियों की तैयारी करते हैं, सर्दियों में गर्मियों की तैयारी करते हैं। अभी गर्मियां होती हैं, आप सर्दियों के कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, आपको पता है कि सर्दी आने वाली है। सर्दियां हो, आप गर्मियों की शॉपिंग शुरू कर देते हैं, आप जानते हैं कि गर्मियां आएंगी और इस तरह का लिबास हमें चाहिए होगा। गर्जे के बारिश हो तो आप अपने हाथ में छतरी ले लेते हैं। आप अगर वेदर देखें कि किस तरह का वेदर है तो उससे पहले आप तैयार होना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर लो हो तो आप गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं। गर्जे के हर चीज के लिए आप तैयार होते हैं, अपने आप को आमादा करते हैं, तैयारी करते हैं। सर्दियों का मौसम है, आप अपनी गाड़ियों में रिमोट स्टार्टर लगवा लेते हैं ताकि घर के अंदर से ही गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए। गर्जे कि इंसान बहुत अक्लमंद है, इंसान बहुत ज़हीन है, इंसान हर चीज की तैयारी करता है, गर्मियों से बचने की, सर्दियों से बचने की, अपने आप को महफूज रखने की, हर चीज की इंसान तैयारी करता है। अगर आप इस तरफ मुतवज्जे हों तो आइए जरा सोचते हैं कि वो मौत की जिससे मफर नहीं, फरार मुमकिन नहीं। खुद दुआए कुमैल में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं, वला युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमतिक, ऐ अल्लाह तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है, कहां जाऊंगा। मौत हकीकत है, मौत को गले लगाना है, मौत का जायका चखना है। तो जब एक मौत हकीकत है, इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है, हर चीज की तैयारी हम करते हैं, तो क्या मौत की तैयारी भी करनी चाहिए या नहीं। अक्लमंद इंसान तो वो है कि जो अपनी मौत के लिए भी अपने आप को तैयार करे। हर चीज की तैयारी है, बिल्कुल उसी तरह मौत की भी तैयारी है। अगर बगैर तैयारी के इंसान मर जाता है तो मरना तो बाद की बात है, मरने के बाद की मनाजिल तो बाद में आएंगी। खुद मौत के वक्त जो इंसान को अजियत होती है वो इतनी शदीद अजियत है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं सकराते मौत। मौत के वक्त जब रूह निकल रही होती है, उस वक्त इंसान की क्या हालत है, उस वक्त इंसान किस मुश्किल से गुजर रहा होता है अगर बगैर तैयारी के मर गया। अगर किसी को पता ही नहीं कि जब रूह निकलती है उस वक्त मुझे किन चीजों की जरूरत है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उस मुश्किल से बचने के लिए मैं क्या करूं कि मौत की सख्ती से मैं बच जाऊं, रूह निकलने की सख्ती जो है उससे मैं बच जाऊं। और ये वही महसूस कर सकता है कि जो मर रहा होता है। अफसोस ये है कि जो ऊपर खड़े होते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, वो सब कुछ न देख रहे होते हैं, न उसको महसूस कर रहे होते हैं कि जो खुद मरने वाले के साथ बीत रही होती है, वो किस मुश्किल से गुजर रहा है। इसको उलमा ने यूं ताबीर किया है कि रूह निकलना, कि अगर एक गुनाहगार की रूह जब निकलती है, एक बदकार की रूह जब निकलती है, एक काफिर की रूह जब निकलती है, एक मुनाफिक की रूह जब निकलती है, तो उसकी हालत फरमाते हैं यूं होती है कि जैसे मलमल का कपड़ा आप किसी झाड़ी पर सुखाने के लिए आप डाल दें, और फिर जब आप उसको तेजी में उस कपड़े को उतारने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़ा आसानी से नहीं, बल्कि उस झाड़ी में, उन कांटों में वो इस तरह से उलझ जाता है कि जब आप उतारने की कोशिश करते हैं तो वो कपड़ा बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो फरमाते हैं कि जब गुनाहगार, एक मुनाफिक, एक काफिर, एक दुश्मने अली, एक दुश्मने अहले बैत, एक झूठ बोलने वाला, एक कुफ्र करने वाला, एक गीबत करने वाला, एक बुराई करने वाला, एक मोमिन को अजियत देने वाला, माँ बाप का एहतराम न करने वाला, जब मरता है या मर रहा होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है कि जैसे आप यूं समझिए कि उस कपड़े को, उस मलमल के कपड़े को आप उस झाड़ियों पर से खींच रहे हैं और वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। जो ऊपर खड़े होने तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जो उस कैफियत से गुजर रहा है, ये शायद जिस तरह से मैंने बयान किया है इसमें भी उतनी सख्ती नहीं है। लेकिन अगर आप उलमाए
عارفین جو ہیں، علماء عرفان جو ہیں، انہوں نے جس انداز سے اس کیفیت کو لکھا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو اس مرنے والے کے ساتھ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس اذیت اور کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اب دو طرح کی کیفیات ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو گناہگار ہے، جو دشمن علی ہے، جو دشمن زہرا ہے، جو دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مر گیا، جو دنیا میں دوسروں کو ستاتا رہا، تنگ کرتا رہا، یہ تو اس کی کیفیت۔ ایک کیفیت اور ہے کہ جو ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت تو آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، گناہگار ہو اس کی روح بھی ملک الموت نے، وہ فرشتہ کے جو اس کام پر معین ہے، اس فرشتے نے اس روح کو قبض کرنا ہے۔ اور مومن ہے تو بھی ملک الموت روح قبض کرنے آئے گا، منافق ہے، گناہگار ہے، کافر ہے، اس کی روح قبض کرنے بھی ملک الموت آئے گا۔ لیکن کچھ ہستیاں اور بھی آتی ہیں، مومن ہو یا منافق ہو، جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو روایت کے یہ جملے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی حارث حمدانی کو ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے حارث حمدان یا حار حمدان من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ وہ مومن مرے، وہ منافق ہو، وہ کافر ہو، جو بندہ بھی، امیر المومنین فرما رہے ہیں، علی حیدر کرار خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا حار حمدان میں یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ فقط امیر المومنین نہیں بلکہ رسول خدا بھی آتے ہیں، ائمہ اہل بیت بھی اس وقت موجود ہوتے۔ اگر تو وہ مرنے والا مومن ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے، جو ساتھ موجود ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن مرنے والا خود ان ہستیوں کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ملک الموت جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یوں سمجھیے کہ ایک پھول ہے، اور اس پھول کو اس مرنے والے کے قریب کرتا ہے کہ وہ سونگھ لے۔ مرنے والا اس کی خوشبو کو سونگھ کر سامنے کھڑی ہستیوں کے شوق زیارت میں اس طرح سے میٹھی نیند سو جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض افراد کی جو انتہائی گناہگار ہوتے ہیں ان کی روح بہت مشکل سے نکلتی۔ ایک نوجوان کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے، حضور اس کے سرہانے کے جب پتہ چلا کہ ایک حالت احتضار میں ہے، مرنے والا ہے، تو حضور چلے گئے۔ حضور نے اسے جا کر کہا کہ کلمہ شہادت پڑھو، مر رہا ہے، جیسے ہم کسی مرنے والے پر جا کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے شہادتین اور امیر المومنین کی ولایت کا درس دیا جاتا ہے کہ پڑھو، کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکلوتا ہے، وہ واحد ہے۔ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور علی بن ابی طالب اور علی کے 11 بیٹے ائمہ برحق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے۔ اپنا جو ہمارا شیعہ عقیدہ ہے وہ اس مرنے والے کو اس کی زبان پر جاری کرایا جاتا۔ تو حضور اس نوجوان کے سرہانے گئے اور اسے جا کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس نوجوان نے کوشش کی لیکن اس کی زبان کو حرکت نہیں ہوئی، بہت کوشش کی، حضور سمجھ گئے۔ اس کی بوڑھی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ حضور نے اس عورت سے کہا، اس بڑھیا سے کہا کہ کیا تم اپنے اس مرنے والے بیٹے سے ناراض ہو، نالاں ہو، خفا ہو؟ دیکھیے یہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں، یہ جب زندہ تھا مجھے اذیت دیتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا، مجھے تکلیف دیتا تھا، تو میں اس سے خوش نہیں تھی، میرا دل اس سے نالاں اور ناراض تھا۔ حضور نے کہا یہی وجہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کی زبان کو توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی روح اتنی اذیت سے نکلتی ہے، اس کی روح نکلتے ہوئے اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے، بعض روایت تو یہ کہتی ہیں کہ اسے توفیق ہی نہیں کہ وہ کلمہ شہادت زبان پر جاری کرے، وہ کلمہ پڑھ سکے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے، وہ محمد رسول اللہ کہہ سکے، وہ کہنا چاہے گا لیکن زبان کو توفیق ہی نہیں ہوگی۔
زبان کو حرکت ہی نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ موت ایمان پر آئے، میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز عرض کر دوں، ایمان پر زندہ رہنا کمال نہیں. انسان ایمان پر زندہ رہتا ہے، ساری زندگی ایمان پر گزری، لیکن وقت موت اگر وہ ایمان چلا گیا، وہ ایمان رخصت ہو گیا، تو ساری زندگی کا ایمان اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے آپ جب دعا کرتے ہیں کہ اللہم عواقب امورنا خیرا، خدایا ہمارا انجام بخیر ہو، جب مر رہے ہوں تب ایمان پر ہوں. یہ مشکل مرحلہ ہے. مرتے ہوئے ایمان کہاں ہے، اس بات کو دیکھا جائے گا. کیا مرتے ہوئے دنیا کی محبت لے کر مر رہا ہے؟ مرتے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی لے کر مر رہا ہے؟ مرتے ہوئے شیطان کی اطاعت میں مر رہا ہے؟ زندگی تو جیسے گزری، مرتے ہوئے اس کی حالت کیا ہے، انجام کیسا ہو رہا ہے، اختتام کیسا ہو رہا ہے، اس کا تتمہ کیسے ہو رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والا جب مر رہا ہے تو کیسا مر رہا ہے. یہ ہر ایک کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے اپنے اعمال پر. کبھی بھی انسان متکبر نہ ہو، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کر لیں، بڑی نمازیں پڑھ لیں، بڑے روزے رکھے، ماں باپ کی خدمت بھی کی، ماں باپ کو حج کرایا، ماں باپ کی اطاعت کی، مسجدیں بنوائیں، خمس و زکوٰۃ ادا کیا، جھوٹ سب کچھ کیا. یہ سب کچھ کیا تو ہے، کیا مرتے دم تک یہ بچا کر رکھ بھی پائے گا کوئی یا نہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کر کے ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، رکھ کے ضائع کر دیتے ہیں. اور آپ نام لیتے جائیے نیکیوں کا، اعمال صالح کا. کتنے ایسے ہیں کہ جو کر کے اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز مصلی پر ہوتی ہے. 2 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت پڑھ لی، اب مصلی سے جب نیچے اترے، اب جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، غیبت بھی کر سکتے ہیں، کسی کو اذیت بھی دے سکتے ہیں، حرام دیکھ بھی سکتے ہیں، حرام کھا بھی سکتے ہیں، حرام سن بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نماز تو پڑھ لیے. نہیں برادران محترم، عزیزان محترم، نماز جو ہم سمجھتے ہیں کہ مصلی پر ہوتی ہے، حقیقت میں نماز مصلی سے ہٹنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ تو آسان ترین فارمولہ ہے. نماز شروع ہی مصلی سے ہٹنے کے بعد ہوتی ہے. وہ نماز کہ جو آپ نے پڑھی ہے، کیا وہ آپ کو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، جھوٹ سے بچاتی ہے، غیبت سے بچاتی ہے، حرام دیکھنے سننے سے بچاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، گالیاں دینے سے بچاتی ہے، غیبت کرنے سے بچاتی ہے؟ اگر تو وہ نماز بچا رہی ہے تو نماز ہے اور قبول ہے. لیکن اگر نظریہ یہ ہے کہ ثواب اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ 2 رکعت پڑھی اس کا ثواب ملے گا، یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کی، معاذ اللہ ماں باپ کو اذیت دی، ان کا دل دکھایا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دیا، اس کا اپنا گناہ نہیں. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے. شریعت میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، حبط اعمال. اعمال کا ضبط ہو جانا، اعمال کا مٹ جانا، اعمال کا ڈیلیٹ ہو جانا. کتنے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو کر کے انسان ضائع کر دیتا ہے. صدقہ کیا، خیرات دی، ڈونیشن دیا، کوئی نیک کام کیا، اور کر کے پھر بجائے اس کے کہ خدا کو خوش کرنے کی نیت ہو، نیت یہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگ خوش ہوں. اگر لوگوں کے لیے کیا تو خدا اس کا کوئی اجر نہیں دے گا. لوگ واہ واہ کریں گے، خوش ہو جائیں گے. نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، خدا کے لیے تو پڑھی نہیں. لوگ تو نمازی کہہ دیں گے بہت بڑے اچھے نمازی ہیں، ان کی تو پیشانی پر نشان بھی ہے، بڑے سجدے کرتے، تو لوگ تو تعریف کریں گے، لوگ تو نمازی کہیں گے. لیکن پڑھی ہی لوگوں کے لیے کہ لوگ نمازی کہیں تو وہ اجر تو مل گیا. خدا کے لیے کب پڑھی تھی کہ خدا اسے قبول کرے اور خدا اس کا اجر. روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا روزہ دار ہے. یا آج کل جو ایک نیا فلسفہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ وزن کم کرنا ہے.
تو وزن تو کم ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا. خدا کے لیے ہے ہی نہیں. نیت اس لیے ہے کہ روزہ، نیت یہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وزن کم ہو. حج اس لیے کرتے ہیں کہ واپسی پر سونا لے کر آئیں گے، واپسی پر کچھ چیزیں لے کر آئیں گے. تو وہ تجارت ہے، وہ حج کہاں ہے؟ لہذا اعمال بے شمار انسان کرتا ہے لیکن وقت موت بہت سے اعمال کر کے ضائع کر دیتا ہے. لہذا انسان کے اعمال کا فیصلہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہے. اس پر طویل بحث ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں اس پر بحث کریں گے بھی صحیح. بعض اوقات ایک مومن کی موت سخت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے مومن تھا، اطاعت گزار تھا، اس کی موت سخت. وہ واقعہ مکمل کر دوں پہلے. حضور نے اس نوجوان کو کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے کوشش کی لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا. ماں سے پوچھا، اس نے کہا میں ناراض تھی. حضور نے کہا یہی وجہ ہے، چونکہ یہ نافرمان تھا اس لیے اس کی موت مشکل ہو رہی ہے. اس کو مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہو رہا. یہ اس حالت میں مر رہا ہے کہ گویا حالت کفر پر ہے. حضور نے اس عورت سے کہا، اس بڑھیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اس کے لیے دعائے خیر کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے، تاکہ یہ سکون سے مر سکے، تاکہ یہ ایمان پر مر سکے. ماں آگے بڑھی، حضور کے کہنے پر ماں نے بیٹے کو معاف کیا. حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھا تم نے اس نوجوان سے؟ ماں نے جب معاف کیا اب زبان کو طاقت مل گئی کہ وہ حرکت کرے. حضور نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ ماں کی معافی سے پہلے حالت یہ تھی کہ میں نے انتہائی غضبناک ڈراؤنی شکل والا فرشتہ جو کہ ملک الموت تھا دیکھا، اور دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا. اتنی ہیبت ناک تصویر، اتنی خوفناک تصویر کہ میں ڈر گیا دیکھ کر. مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کہہ سکوں. لیکن ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر حضور نے اسے کلمہ پڑھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہی فرشتہ کہ جو انتہائی خوفناک اور ڈرونی شکل میں آیا تھا اب وہی انتہائی حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آیا. اب اسے دیکھ کر مجھے اچھا لگا ہے، اب اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے. لہذا مرتے وقت انسان کی موت کیسی ہے اس سب کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے. دنیا میں کیسا رہا، ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے کمیونٹی ممبرز کے ساتھ کیسا تھا، اپنے رشتہ داروں اور اپنے کو ورکرز کے ساتھ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی رفتار کیسی تھی، اس کی گفتار کیسی تھی. یہ سب چیزیں انسان کی موت پر اثر انداز ہوتی ہیں. اپنے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن لیجئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو، آرام دہ ہو، موت اذیت والی نہ ہو. سب چاہتے ہیں نا، کوئی یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی موت اذیت والی ہو. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ایسے فرشتے کو دیکھے کہ دیکھ کر پسینے چھوٹ جائیں. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ فرشتہ دیکھ کر انسان کلمہ تک پڑھنا بھول جائے. ایسا فرشتہ، ایسی ڈرونی شکل والا فرشتہ کوئی نہیں چاہے گا. کہ جب سردی سے بچنے کے لیے اندر سے ڈریس اپ ہو کے نکلتے ہیں، جب پوری تیاری کر کے نکلتے ہیں، تو جب پتہ ہے کہ وہ فرشتہ دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا تو چاہیے نا کہ انسان ایسا کام کرے کہ وہ فرشتہ ڈرونی شکل کی بجائے ایک حسین و جمیل شکل لے کر آئے. اس کے ہاتھ میں پھول ہو، وہ پھول سنگھائے اور انسان کو میٹھی نیند آ جائے. سب چاہیں گے. اب چھٹے امام نے اس کا ایک فارمولہ دیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ فرشتہ شفقت، مروت اور محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے تو ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان سے پیار محبت سے پیش آؤ، ان سے ناراضگیاں ختم کرو، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرو، پیار اور محبت کا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. اور جو لوگ تمہارے ملنے والے ہیں، امیر المومنین کا تو یہ فرمان بھی ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو کہ زندہ رہو تو لوگ کہیں کہ یار وہ کہاں ہے، اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا، وہ ملا نہیں ہے، وہ جان محفل تھا، وہ محفل کی رونق تھا، کہاں چلا گیا وہ.
آپ کو مس کیا جائے، آپ کی کمی کو محسوس کیا جائے، زندہ رہو تو ایسے۔ اور فرمایا مولا علی کہتے کہ مر جائے انسان تو ایسے مرے کہ زندہ اسے یاد کر کر کے روئے، اس کا ذکر ہو، محفلوں میں اس کا ذکر ہو، باتوں میں اس کا ذکر ہو، کتنا اچھا تھا، کتنا ہمدرد تھا، کتنا پیار کرنے والا تھا، کتنا خوشی غمی میں شریک ہونے والا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو، پہلی بات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور دوسری بات معصوم فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو تو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیم پرور بن جاؤ۔ خدا ان سے بہت محبت کرتا ہے جو یتیم پرور ہے، جو یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ خدا ان سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی موت آسان ہو جاتی ہے، ان کی موت کے وقت خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کی موت انتہائی آرام اور راحت میں ہوتی ہے۔ فرمایا یتیم پرور بن جاؤ، یتیموں کی پرورش کرو، یتیم کو کھانا کھلا دو، یتیم کو لباس دے دو، یتیم کو کتابیں لے دو، یتیم کے لیے روزمرہ زندگی کی سہولتیں فراہم کرو، یتیم پرور بن جاؤ، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ نہ یہ کہ یتیموں پر ظلم کرو، نہ یہ کہ یتیموں کو تنگ کرو، نہ یہ کہ یتیموں کی جائیدادیں ضبط کرو، نہ یہ کہ یتیموں کو پریشان کرو، اور جو بچی کھچی دولت ان کے پاس ہے وہ بھی ہتھیا لو۔ دولت کی محبت میں انسان بعض اوقات اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، یتیم بچے بچیاں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، اس طرح سے ان کو بعد میں اذیت دی جاتی۔ کتنے واقعات ایسے ہیں آپ کے سامنے، ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے سامنے۔ باپ مر گیا، بچے چھوٹے رہ گئے، اب رشتہ داروں کو چاہیے تو یہ کہ ان بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کے قریب آئے، ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کے لیے راحت کا سامان کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ادھر مرنے والا گیا اور ادھر لوگ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی جائیداد کیسے ہتھیا لیں، اس کا مکان کیسے ہتھیا لیں، اس کی گاڑی کیسے ہتھیا لیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے، یہ 1 ہفتہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، جنت البقیع میں باپ کو دفن کیا جا رہا تھا، ابھی قبر بند نہیں ہوئی، وہ بہت وائرل ہوئی ہے ویڈیو اور یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ ابھی تعویذ قبر بند نہیں ہوا، باپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور بیٹے لڑ رہے تھے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ یہ بھی کلمیہ ہے۔ اور بعض اوقات مرنے والا ساری زندگی نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، دولت اکٹھی کر رہا ہے، دولت جمع کر رہا ہے، بچوں کے نام اور بیوی کے نام اور فلاں کے نام اور محل اور گاڑیاں اور بزنس سب کو تقسیم کر کے، اور سوچتا یہ کہ بعد میں میرے مرنے کے بعد شاید میرے لیے یہ کچھ کریں گے۔ کچھ نہیں کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ نیکی وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کر دی، نیکی وہ ہے جو آپ خود کر کے گئے، پیچھے کسی سے کوئی توقع نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی کچھ کرے گا۔ کوئی 100 میں سے ایک آ جائے کہ جس کو اپنے مرنے والوں کا خیال ہو۔ ذرا دیکھیے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے مرحومین کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ کیا ہر روز یاد کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہر روز ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ان کے لیے تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ کیا ان کی قضا نمازیں پڑھاتے ہیں؟ کیا ان کے قضا روزے رکھواتے ہیں؟ اگر حج واجب تھا کیے بغیر مر گئے، کیا ہم نے ان کا واجب حج کرایا؟ اگر نہیں کرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، اور جب ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہمارے بچے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ خواب غفلت ہے جس میں ہم یہ، اور پھر بدقسمتی سے مغربی معاشروں میں تو امید یہ ہوتی ہے کہ بچے ہمارے لیے کار خیر کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ہمارے لیے بہت کچھ کریں گے، فاتحہ سکھاتے ہیں نہیں، اور امید یہ ہوتی ہے کہ فاتحہ پڑھیں گے۔ مغربی معاشروں میں کتنے ایسے متوجہ ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ مغربی معاشروں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین کے حوالے کیا، مولانا انہیں قرآن سکھائیں، مولانا انہیں نماز پڑھائیں۔ کتنے ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ بچے آتے ہیں، مولانا can we pray in English? No, we don't know Arabic. We cannot memorize Surah Tawheed, Surah Fatiha. Can we recite that in English? تو والدین کی بھی کمزوری ہے، ہم نے اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے۔
تاکہ ہمارے بچے ہمیں یاد رکھیں اور مرتے دم مرتے وقت ہماری موت آسان ہو جائے. اگر چاہتے ہیں موت آرام سے ہو، راحت میں ہو، آسانی میں ہو، تیاری کرنی ہے. ہر چیز کے لیے تو ہم تیاری کرتے ہیں، موت کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ ذرا آئیے اپنے آپ سے سوال کریں اور ہماری اس گفتگو کا ثواب خداوند متعال عسکری زیدی صاحب کے مرحومین کو عطا کرے. چونکہ ایک ساعت کی فکر سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ہم نے کتنا سوچا ہے؟ کیا اپنی موت کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ مرتے ہوئے میری حالت کیا ہوگی؟ ذرا آئیے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کریں. میں نے اپنے آپ سے کتنی مرتبہ یہ پوچھا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی، مرتے ہوئے میری حالت کیا ہوگی، مرتے وقت میرا ایمان کہاں ہوگا، مرتے وقت میری سچویشن. کتنی دفعہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا؟ نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ چونکہ موت سے ڈر لگتا ہے، موت کے لیے تیار نہیں ہے. جب ہم موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں گے، پھر ہم ہر روز خود سے پوچھیں گے کیسی موت چاہتا ہے تو؟ کیسی موت؟ اگر چاہتا ہے کہ آرام سے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت والے کی موت تو آرام سے نہیں ہوگی. چاہتے ہو کہ موت راحت میں ہو تو پھر جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ بولنے والے کی موت آرام سے نہیں ہوگی. اگر گناہ کرتے ہو، حرام کاری کرتے ہو، شراب خوری کرتے ہو، حرام کھاتے ہو، تو موت آرام سے. سمپل چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے کی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اور میں سب جانتے ہیں. اس میں کوئی فلسفہ نہیں. بات کی منازل تو بات کی ہیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ موت کیسی ہو، قبر میں کیا ہوگا، وہ بات کی منزل ہے. برزخ میں کیا ہوگا، وہ بات کی منزل ہے. اس کے بعد محشر میں کیا ہوگا، وہ تو ایک لمبی داستان ہے. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ مرنا کیسے ہے. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ مرتے ہوئے جب روح نکلے گی تو اس وقت کیا حالت ہوگی، اس کے لیے کتنے ہم تیار ہیں. قبر کی کیا تیاری ہے، بات کی منازل کی کیا تیاری ہے، وہ ایک طویل گفتگو ہے. انشاءاللہ توفیق نصیب ہوئی تو اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مرتے ہوئے جب فرشتہ آئے گا، جانا تو ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج تو اگر پیرنٹس کہیں نا بچوں کو کہ آئیے شب جمعہ کے پروگرام میں جائیں، آئیے مجلس میں جائیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ نو، آپ جائیں، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا موڈ نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے، نماز کے لیے موڈ نہیں ہے، مجلس ماتم کے لیے موڈ نہیں ہے، عزاداری کے لیے. فرشتہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا جانے کا موڈ ہے یا نہیں، وہ تو جانا ہے. اور دو چیزیں ہیں، ایک ہے جانا اور ایک ہے لے جایا جانا. دونوں میں فرق ہے. جانا ہے اپنی مرضی سے، فرشتہ آئے، آپ کہیں میں تیار ہوں. آپ کہیں گے مولانا بار بار سوال اٹھا رہے ہیں، آئیے ذرا ایک سوال اپنے آپ سے اور پوچھیں. ابھی اگر فرشتہ آ جائے، اور آج کل تو فرشتہ آتا ہی ایسے ہے، وہ پہلے بھی کبھی بتا کر نہیں آتا، لیکن آج کل کے جو کووڈ کے جو حالات ہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے کتنے دوست کی جن کے بارے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں اور زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں میں جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں، اور خدا سے دعا بھی ہے کہ خداوند متعال انہیں شفا یاب کرے. نیو جرسی میں ہمارے ایک دوست ناصر نارا ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں، خدا انہیں شفا یاب کرے. حسو بھائی ہمارے حسن علی ہیں، خدا انہیں شفا یاب کرے. اور دیگر جتنے بھی منظورین ہیں بیمار، سب کو خدا شفا یاب کرے. ہمارے بہت پیارے بھائی، ہمارے دوست جناب سنی شاہ صاحب، عامر شاہ جعفری صاحب، خداوند متعال انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں طول عمر عطا فرمائے. جتنے مومنین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کووڈ یا کسی اور بیماری میں، خدا سب کو شفا یاب کرے. جانا تو ہے، آج یا کل. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جانا اور ایک ہے لے جایا جانا. ایک ہے انسان اپنی مرضی سے. اور وہ سوال یہ کہ اگر ابھی میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر فرشتہ آ جائے اور مجھے کہے کہ حضور چلیے، کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں کہوں گا کہ بسم اللہ چلیے، یا میں کہوں گا نہیں، ابھی تو میں نے وصیت نہیں کی، ابھی تو میں نے بچوں میں پیسے تقسیم نہیں کیے، ابھی تو میں نے نمازیں پوری نہیں کی، ابھی تو اتنا پیسہ جو میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہے میں نے
خدا اور رسول کے نام پر دیا نہیں، ابھی تو میں نے واجبات ادا نہیں کیے، خمس اتنا باقی ہے نہیں دیا، زکوٰۃ اتنی باقی ہے نہیں دی، ادارے والے مانگتے رہے میں نے نہیں دیا، غریب مسکین مانگتے رہے میں نے نہیں دیا، غریب اور جو ہے وہ یتیم بھوکے مرتے رہے میں نے نہیں دیا، مجھے ایک لمحہ دے دیں میں اپنی دولت کو تقسیم کر دوں، تو فرشتہ کہے گا حضور آپ کو 60 سال دیے تھے، 70 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، جو 80 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا وہ ایک لمحے میں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ حضرت نوح 2500 سال جن کی عمر تھی، 2500 سال. جب فرشتہ آیا تو پوچھا کہ اے نوح زندگی کو کیسا پایا؟ تو فرمایا ایسی تھا جیسے ایک درخت سایہ دار درخت کے نیچے سے اٹھ کر یہاں آیا. زندگی تو ایسے ہے. کتنے تیار ہیں ہم؟ نہیں ہیں. روز ٹال مٹول کرتے ہیں، قضا نمازیں آج نہیں کل پڑھ لوں گا، صدقہ کرنا ہے آج نہیں کل، خمس واجب ہے نہیں دیا، زکوٰۃ واجب ہے نہیں دی، غریب مسکین کی مدد نہیں کی، حج واجب ہے نہیں کر رہے. کون ہے؟ کتنے ایسے ہیں کہ جن پر حج واجب ہے نہیں جاتے حج کے لیے، ابھی تو چلے حالات ایسے ہیں. کتنے ایسے ہیں جن پر خمس واجب ہے نہیں ادا کرتے، کتنے ایسے ہیں کہ جو گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، کتنے ایسے ہیں جو اگر کوئی قرض حسنہ مانگنے آئے تو نہیں دیتے. یہ سب پوچھا جائے گا. اور جب فرشتہ آئے گا کہ حضور چلے، تو ایک ہے مرضی سے جانا، اور مرضی سے وہ جائے گا جو تیار ہے، اور تیار وہ ہوگا جو ہر روز تیار رہتا ہے کہ آج اگر آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو جانے کے لیے تیار نہیں، جنہیں لے جایا جاتا ہے. لے جایا جاتا ہے، وہ تیار نہیں، ان کی مرضی نہیں ہے، وہ جانا نہیں چاہتے، وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں. وہ شور کرتے ہیں بچا لو، بچوں سے کہیں گے بچا لو، بیوی سے کہیں گے بچا لو، بھائیوں بہنوں سے، رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے بچا لو، لیکن تب کسی کو بچانے کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی موت سے اسے بچا لے. جب کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، نہ بچے، نہ بیوی، نہ گھر والے، نہ ماں باپ، نہ دوست، اپنی مدد آپ کرنی ہے تو زندگی میں کیوں نہ کروں؟ خدا نے جو موقع دیا ہے اس میں کیوں نہ کروں؟ اپنی دولت اپنے ہاتھوں سے خرچ کیوں نہ کروں؟ غرباء و مساکین کی مدد اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ کروں؟ اپنی قضا نمازیں خود کیوں نہ پڑھوں؟ جن پر مجھے امید ہے کہ بڑے بیٹے پر قضا نمازیں واجب ہیں، وہ اپنی نہیں پڑھتا، وہ میری کیا پڑھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا اپنا کام خود کرنا ہے. قضا نمازیں ہیں، روزے ہیں، اب تو ویسے بھی دن اتنے چھوٹے ہیں، جن کے قضا روزے ہیں وہ رکھیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی بھروسہ نہیں. کل صبح دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہر روز اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر تیاری کر کے سوئیں، تیاری کر کے اٹھیں. سوئیں تو ایسے سوئیں کہ اگر سوتے ہوئے بلایا جائے تو میں تیار ہوں. اور ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اتنا مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان اتنا غالب آ جاتا ہے اس پر کہ انسان کو خوف خدا نہیں رہتا. ایک سوال اگر انسان اپنے آپ سے کر لے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ زندگی بے شک ایمان پر گزری، زندگی بے شک نیکیاں کرتے گزری، اگر شراب پیتے ہوئے روح قبض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر حرام کرتے ہوئے روح قبض ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ چونکہ انجام بخیر اگر ہوا تو انسان کامیاب، اور اگر انجام بخیر نہیں، مرتے ہوئے روح اس حالت میں نکلی کہ ایمان سلامت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی نیکیاں پھر کام نہیں آئیں. یہ گفتگو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کو کوئی ایک جملہ اثر انداز ہو جائے، کوئی ایک بات کسی پر اثر کر جائے، مجھ پر کر جائے، کسی سننے والے پر کر جائے، اور اس کا ثواب خداوند متعال عسکری زیدی صاحب کے مرحومین کو، ان کے والدین شریفین کو، ان کے تمام اعزہ اقربا کو نصیب کرے. اگر ہم تبدیل ہوں گے تو یقیناً اس کا ثواب مرحومین کو ملے گا جن کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی. آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجالس کروائیں، قرآن پڑھوائیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے نیک اعمال کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سپانسر کریں کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو. اپنے
باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ماں کے ایصال ثواب کے لیے کسی ایک طالب علم کو سپانسر کر دیں، کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کر لیں۔ اگر ہم آج اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں گے، کل ہمارے لیے کوئی کرے گا۔ باپ کا چلا جانا، ماں کا چلا جانا یقیناً بہت دکھ کی بات ہے۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، ماں کا سایہ اٹھ جائے، وہی جانتا ہے یتیمی کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی اذیت ناک ہوتی ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے سر سے باپ یا ماں کا سایہ اٹھ جائے۔ حسن و حسین کی یتیمی کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ کس طرح سے بچپنے میں 5-7 سال کی عمر ہے کہ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے۔ خدا سب ماؤں کی زندگیاں دراز کرے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اور بچے اپنی ماں کی محبت، اپنی ماں کی شفقت کو دیکھیں۔ لیکن موت حق ہے۔ اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، دستور زمانہ یہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں، عزیز، رشتہ دار، محلے والے، چاہنے والے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 5-7 سال کی عمر کے بچوں کی ماں مر گئی ہے، لوگ آ جائیں گے، ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، ان بچوں سے پیار کریں گے۔ لیکن وہر قسمت حسن و حسین کی، وہر قسمت خود سید کونین کی، اہل بیت پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے دکھ، کتنے ظلم۔ ماں کا بابا دنیا سے گیا، چاہیے تو یہ تھا، مدینہ بھرا ہوا تھا اصحاب سے، مدینہ بھرا ہوا تھا صحابہ کرام سے، مدینہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے، چاہیے تو یہ تھا لوگ دروازے سیدہ پر آ جاتے اور آ کر یہ کہتے، اے رسول زادی، اے حسن و حسین کی ماں، اے لخت جگر پیغمبر، آپ کے بابا کے جانے کا بہت دکھ ہے، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم آپ کے غم کو ہلکا کرنے آئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ آ جاتے، مدینہ کی خواتین آ جاتی بی بی کی خدمت میں، مدینہ کے مرد آ جاتے علی امیر المؤمنین کی خدمت میں، اور آ کر پرسہ دیتے، غم ہلکا کرتے، بوجھ ہلکا کرتے۔ لیکن تاریخ میں جا کر دیکھیں، ایسا نہیں ملتا۔ تاریخ کچھ عجیب منظر لکھتی ہے۔ 28 صفر کو حضور کا وصال ہوا، 3 دن ابھی حضور کو اس دنیا سے گئے نہ ہوئے تھے کہ 2 ربیع الاول کو مسلمان کلمہ پڑھنے والے، شمع رسالت کے پروانے، رسول کی بزم میں بیٹھنے والے اسی دروازے پر آ گئے جس دروازے پر رسول رک جایا کرتے تھے، حالانکہ باپ تھے۔ اگر بغیر دستک دیے، بغیر آئے تطہیر کی تلاوت کے گھر کے اندر چلے جائیں تو باپ ہیں، کون روک سکتا ہے؟ بیٹی کو کتنی خوشی ہوگی، میرا بابا میرے گھر آیا۔ لیکن رسول دروازے پر رک جاتے اور آئے تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کی تو بیٹی کا گھر ہے، آپ بغیر بتائے اندر جا سکتے ہیں، زہرا خوش ہوں گی، علی خوش ہوں گے، حسنین خوش ہوں گے۔ عجب نہیں کہ جواب آئے، ہاں میں جا تو سکتا ہوں، لیکن میں اس دروازے پر رک اس لیے جاتا ہوں کہ مدینہ والے دیکھ لیں، مجھے آتے جاتے یہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے دیکھ لیں اور سمجھ جائیں اس دروازے کی منزلت کتنی ہے، اس دروازے کا مقام کتنا بلند ہے، اس دروازے کی عظمت کتنی زیادہ ہے، جہاں پر اللہ کا حبیب رک جائے، اجازت ملے تو اندر جائے۔ اجازت اگر زہرا نہ دے تو رسول اندر نہیں جاتے، اگر زہرا اجازت نہ دے ملک الموت اندر نہیں جاتا، اگر زہرا اجازت نہ دے جبرائیل امین اندر نہیں جاتا۔ میں کہوں گا واہ رے قسمت زہرا، وہی دروازہ تھا، 3 دن ہوئے تھے پیغمبر کو دنیا سے گئے، مسلمان لکڑیاں لے کر اسی دروازے پر آ گئے اور یہ کہنے لگے زہرا دروازہ کھولو، اگر نہ کھلا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اندر سے ہاتھ باندھ کے کہتی رہی چلے جاؤ، ابھی تو
میرے بابا کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی تو میں اپنے بابا کو جی بھر کے رو بھی نہ سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای